الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے. ایک تو پڑھنا ہے اور فکر سے پڑھ رہا ہے. بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر پوشیدہ ہیں. جب تک غور و فکر نہیں کریں گے وہ باتیں جو ظاہر نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ سمندر کے پاس صرف کھڑے ہو جائیں تو سمندر کی گہرائی کا پتہ نہیں چلے گا. سمندر سے فیضیاب ہو سکتے ہیں, یعنی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اسی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. ظاہر کچھ ہے, اس کو باطن بہت کہاں تک ہے کیا سمجھ نہیں آتا. اسی طریقے سے جب قرآن مجید کا انسان مطالعہ کرتا ہے, یہ آیت جو آپ نے بارہا سنی اور اس کا تعلق بھی اسی سے ہے, یعنی امامات ولایت. ہم کہتے ہیں, کبھی امام کہتے ہیں, کبھی ولی کہتے ہیں, کبھی مولا کہتے ہیں, کبھی اولی الامر کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب سب کا ایک ہی ہوتا ہے. بے شک. حالانکہ یہ سب الفاظ جو ہیں مطلب جو ہے الگ الگ ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں سب سے مراد جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام. بے شک. درود فرماؤں گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. انما ولیکم اللہ. تمہارا ولی جو ہے اللہ ہے, اور رسول اور اس کا رسول ولی ہے. کتنا ہوئے؟ دو. انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اسی طریقے سے ایک اور آیت, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. اور جب کلمہ پڑھتا ہے انسان تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حالانکہ ہمارے عقائد کا جو خلاصہ ہے وہ خدا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے. لیکن یہاں پر اگر محمد کو آپ ہٹا دیں تو لا الہ الا اللہ کو کچھ نہیں ہو. مسلمان ہو جائے گا آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ لے بس, کہ بھائی میں تو خدا کو مانتا ہوں, خدا کو ماننے والا ہوں, اس سے بڑھ کر کیا ہے. خدا کو اگر کوئی مانتا ہے تو بہت بڑی بات ہے, لیکن جب تک رسول خدا کو نہ مانے اس کا یہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. بے شک. تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دو. لیکن یہ کون ہے کہ جو ولایت میں بھی ایک شامل ہے اور اطاعت میں بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اطاعت بھی تین ہے اور ولایت بھی تین ہے. اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی بھی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. تین اطاعتیں ہیں, حالانکہ دو اطاعتیں ہونی چاہیے, بھئی اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اولی الامر کی اطاعت کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. ولایت بھی تین طریقے سے, تین بیان کی. اللہ کی ولایت, رسول کی ولایت, اور وہ جس کو جو حالت حکومت زکوٰۃ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ کلمے میں دو ہیں, لیکن ولایت میں تین کام ہے, اور اطاعت میں تین کون ہے. تیسرا کون ہے کہ جو ولایت میں شریک ہے اور اطاعت میں. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. فکر کرنے کا انسان کہ اطاعت جیسا مسئلہ جو ہے, اللہ کی اطاعت توجہ کریں, رسول کی اطاعت, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی اولی الامر کی اطاعت بھی ایسے ہی واجب ہے جس طریقے سے رسول کی اطاعت. بے شک. بے شک. حالانکہ اطاعت جو ہے والدین کی بھی واجب ہے, لیکن وہ رسول کی اطاعت کی طریقے سے واجب نہیں ہے, وہ مشروط ہے.
اگر ان کی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرا جائے تو پھر ان کی اطاعت واجب نہیں ہوتی. سمجھے گا نا؟ اگر وہی اطاعت ہے جو اللہ چاہ رہا ہے وہی چاہ رہے ہیں تو ان کی اطاعت ایسے ہی خدا کی اطاعت. سبحان اللہ سبحان سمجھے گا نا؟ اب یہ ولایت اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت اور وہ کہ حالت الحکم زکات ہے. تو ولایت بھی 3 قسم کی اور اطاعت بھی 3 قسم کی. حالانکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ توحید ہے اور توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف خدا کو مانے آتا. اطاعت 3 کیوں نہیں؟ اطاعت ایک ہے. کبھی وہی اطاعت نبی کی اطاعت کی صورت میں ہے, کبھی ولی کی اطاعت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے. بے شک بے شک. اولی الامر کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے. اسی طریقے سے ولایت جو بیان ہوئی, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے. یہ ایک ہی ولایت ہے جو آپ کو نبی کی صورت میں نظر آ رہی ہو, کبھی علی کی صورت میں نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. لفظ انما لگا ہوا ہے یہاں پر. انما کا مطلب ہے حضر, صرف یہی ولی ہیں. ولایت جو ہے حضر کی ہے. 3 ولی ہیں, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے اور علی ولی ہے, اور کوئی ولی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے, اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. بس یہ 3 ولی ہیں. انما کے ساتھ ہے جگہ کی جگہ. لیکن اگر مجھ سے آپ کسی کا نماز جنازہ پڑھوائیں, میں جاؤں کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے, میں پوچھتا ہوں ولی کون ہے؟ اب میں ولی کا آپ نے پڑھا نہیں, آپ نے تو بتایا تھا اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. اب کس ولی کو تلاش کروائیں؟ واہ واہ واہ. اب کون سا ولی ہے؟ پتہ چلا بیٹا ہے تو باپ ولی ہے, بیوی ہے تو شوہر ولی ہے. ولی کون ہے؟ یعنی وہ جو ولایتیں بیان ہوئی ہیں انما ولیکم اللہ و رسولہ, وہاں پر باپ ولی بیان ہوا, کوئی بیان نہیں. باپ ولی ہے, شوہر ولی ہے, اس کو بھی ولایت دی ہے, خداوند عالم نے ولایت دی ہے. وہ بھی بچوں نے ولایت نہیں دی باپ کو, اللہ نے ولایت دی ہے. ولایت دینا جو ہے اللہ کا کام ہے. اللہ نے ولایت دی ہے بچوں کو اور باپ کو. یہ ولایت کون سی کہ جو وہاں پر یعنی بیان نہیں ہوئی, وہاں تو انما کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ولایت نہیں ہونی چاہیے. تو بعض اوقات جو ہے ہمیں پریشان ہو جاتا ہے. ایک ولایت معلومات کے لیے آپ کی سنتے رہتے ہیں, اور جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایک رہبر کا انتخاب بھی ہوا ایران میں. رہبر کے بعد رہبر معظم مصطفیٰ خامنہ کا انتخاب ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ولایت جو ہے ولی, لفظ ولی جو ہے, ولی کے معنی ہے حاکم, اور ولایت کا معنی ہے حکومت. سمجھ اگر ولی کا معنی ہوتا ہے حاکم, اور ولایت کا مطلب ہے حکومت. جب کہتے ہیں نا ولایت فقیہ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقیہ کی حکومت. سبحان اللہ. اگر والدین کی اطاعت, باپ کی ولایت سمجھ میں آ جائے تو فقیہ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر باپ کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی انسان کو, تو فقیہ کی ولایت بھی سمجھ میں آ جائے گی. وہ بھی نائب ہے اس کا, وہ فقیہ جو ہے وہ بھی نائب ہے. امام حسین علیہ السلام نے پہلے حضرت مسلم پہ بیٹا کو, لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا, مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا ہے جیسے حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کہے میں مسلم کو نہیں مانتا, میں تو حسین کو مانتا ہوں. نہیں, مسلم کو ماننا, مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا ایسا ہے جیسے حسین کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلم کی دشمنی ایسی ہے کہ جیسے حسین کی دشمنی ہے. یعنی وہ نائب ہیں, خود حسین نے بھیجا ہے, نمائندہ ہے وہ. آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں حسین کو مانتا ہوں, میں ان کو نہیں مانتا. نہیں, ولی بھی اسی انہیں کی طرف سے, ان کو بھی ولایت حاصل ہے.
امام زمانہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں اللہ کی طرف سے حجت کو ان کے اوپر فقہا کے اوپر، میں اللہ کی طرف سے فقہا کے اوپر حجت ہوں، اور یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. سبحان اللہ. یعنی ڈائریکٹ میں تمہارے اوپر حجت نہیں ہوں، میں ان کے اوپر حجت ہوں اور یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ بیان کرے حکم خدا اور رسول اطمینان سے قبول کرے اس کو. حجت ہے، حجت اللہ کی طرف سے حجت، میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت اور وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت. یہ مسئلہ جو ہے اس کو بھی آدمی سمجھنے کی کوشش کرے. لفظ ولی جو ہے یہاں پر باپ جو ہے ولی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ولی کے معنی ہے حاکم. حاکم کو ایک باپ کی طریقے سے ہونا چاہیے. حاکم یہ نہیں سمجھے کہ رعایا جو ہے غلام ہے اس کی، میں حاکم ہوں، میں آقا ہوں، سب غلام ہے میرے. جیسے فرعون کی رعایا تھی، ایک عام حکمران جو ہے وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ لے کہ یہ سب رعایا ہے میری غلام. اللہ نے مجھے حاکم پیدا کیا، ان کو غلام پیدا کیا، یہ سب میرے غلام ہیں. غلامی پیدا ہوئے تھے، میری غلامی کے لیے سب پیدا ہوئے. جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے، حکومت آتی ہے، تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حکومت کو تم ترنے والا نہیں سمجھ لینا، یہ شکار نہیں سمجھ لینا. شکار نہیں ہے بس گیا، اب فائدہ اٹھاؤ، زبردست خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنے چاہنے والوں رشتہ داروں کو بھی فائدہ دو. ترنے والا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے آدمی اپنا ذمہ دار تھا، پورے قوم کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے. پہلے آرام سے سوتا تھا، اب اس کو نیند نہیں آئے گی، پوری قوم کی ذمہ داری اس کے سر کے اوپر ہے. حضرت امیر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے جوتے کو کاٹ رہے ہیں، جوتے کو پیوند لگا. ابن عباس آ گئے، کہا بتا اس کی جوتے کی کیا قیمت ہے، تمہاری نظر میں جوتے کی کیا قیمت ہے پیوند والے کی؟ کہا کوئی قیمت نہیں. کہا میری نزدیک تم پر حکومت کرنا جس جوتے سے بھی زیادہ کم قیمت ہے. ہاں اس وقت کے جب عدل قائم کرنا، حکومت کے ذریعے جو ہے عدل قائم کرنا، حق کو زندہ کرنا، ظالموں سے لوگوں کو نجات دو، اس وقت جو ہے حکومت کی اہمیت ہو. ورنہ صرف حاکم کیا ہے، وہ ولی ہے. حاکم کو کہتے ہیں ولی، ولی کے دل میں محبت ہونی چاہیے. جب ولی کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. حالانکہ اہل سنت نے بھی کہا کہ یہ آیت جو ہے مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی. یہ آیت مولا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی. محمد ایک چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، مولا کی ولایت کا اعلان ہوا. آپ پڑھیں اس کو. دو آیتیں غدیر میں نازل ہوئی. ایک آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ بچائے گا لوگوں سے. لوگ جو ہے برداشت نہیں کریں گے اس اعلان ولایت کو. لیکن ایک آیت اور بھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ایک اور بھی آیت ہے، الیوم یئس الذین کفروا، کافر مایوس ہو گئے. جب یہ آیت میں نازل ہوئی تو کافر مایوس ہو گئے. کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول خدا کا اگر انتقال ہو جائے تو دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. رسول خدا کے بعد دین جو ہے وہ رہنے والا نہیں ہے. لیکن جب ولایت کا اعلان کیا تو ان کے
کو پتہ چلا کہ رسول کے اوپر دارومدار نہیں دین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ دین کے لیے محافظ چھوڑ دیا۔ بے شک اللہم صلی علی محمد وآل محمد دین جو ہے کسی شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے، رسول چلے بھی جائیں، رسول چلے بھی جائیں تو دین اپنی جگہ پر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محافظ کا انتظام کر کے جانا ہے۔ جب یہ اعلان کیا یا الذین کفروا، کافر جو ہے مایوس ہو گئے، باہر سے جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا، اندر کا خطرہ جو ہے وہ بھی باقی ہے۔ باہر کا جو خطرہ تھا، یہودیوں نے جو دشمنی کی اور انہوں نے جو دشمنی کی اسلام کے ساتھ، کتنی جنگیں کی، کس وجہ سے کی؟ میں نے جنگ خندق کا ذکر کیا تھا۔ جنگ خندق میں تمام گروہ جو ہے ایک ساتھ مل گئے، یعنی بھائی اس مصیبت کو ختم کر دینا ہے، بس ایسا حملہ کرنا ہے مسلمانوں کو اوپر سب مل کے حملہ کریں گے اور نام و نشان مٹا دیں گے اسلام کا۔ اس جذبے سے آئیں گے سارے، اسی بنیاد کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج اکٹھے ہو رہے ہیں اس وقت میں سب اکٹھے ہوئے کہ اسلام جو ہے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن اسلام جو ہے باقی ہے۔ بے شک بے شک تو اللہ نے جب یہ ناکام ہو گیا اور جب رسول خدا نے اعلان کیا ہوگا تو ان لوگوں کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اور لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ اسلام نہیں رہے گا، لیکن پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وجود سے بقا میں داخل ہوتا ہے، باقی رہنے کے لیے۔ بے شک بے شک بے شک توجہ کیجیے، درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو آپ دیکھیں، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ تین وہاں پر جو دیکھیں ولایت کا اعلان ہوا غدیر میں۔ غدیر میں کیا کہا رسول خدا نے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ لفظ مولا جو ہے دو مرتبہ استعمال کیا، ایک اپنے لیے استعمال کیا، ایک علی کے مطلب استعمال کیا۔ مطلب یہ تھا کہ جس معنی میں میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد خدا نے دروازہ بند کر دیا کہ کوئی غلط معنی نہ لے اس سے، جس معنی میں تم مجھے مولا سمجھ رہے ہو اسی معنی میں علی کو مولا۔ کیا بات سبحان اللہ اور یہاں جو مولا ہے اولا کے معنی میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولویت رکھتے ہیں۔ کیا مطلب اولویت رکھتے ہیں؟ نبی جو ہیں ہمارے نفسوں کے اوپر زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک کیسے پتہ چلے کہ زیادہ اختیار رکھتے ہیں؟ دلیل ہے کوئی کہ کیسے پتہ چلے کہ نبی کا اختیار جو ہے ہمارے اختیار سے زیادہ ہے؟ لیکن جان بچانا جو ہے واجب ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جان بچاؤ، جان بچانا واجب ہے، اور اگر اللہ کا رسول کہے کہ جان دے دو تو پتہ چلے وہ اولا ہے، ان کا کہنا ماننا پڑے گا، جان دینی پڑے گی۔ بے شک بے شک ہمارے پاس جان بچانا واجب ہے، لیکن اگر رسول کہے جان دے دو تو پھر دینا واجب ہے۔ واقعی پتہ چلا کہ میرے اوپر جو ہے میرا اختیار کس کو اختیار ہے؟ رسول کو اختیار ہے، امام کو اختیار ہے، وہ اولا بالتصرف ہے، میرے اوپر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس اللہم صلی علی محمد خراسان سے ایک شخص جانے والا تھا، خراسان یعنی مشہد سے، جتنے بھی عشیت پھیلی ہے ایران میں وہ سب امام رضا علیہ السلام کی وجہ سے۔ وہاں سے آیا کہ آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کے چاہنے والے میں 1 لاکھ افراد آپ کے پاس ہیں، آپ کے حق میں جو ہے وہ تلوار چلائیں گے، آپ کو ان کا آپ کا حق دلوائیں گے، آپ کھڑے ہوں، آپ قیام کریں، بڑی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا تنور جو ہے روشن کرو، تنور جو ہے اس کو روشن کرو، جلاؤ اس کو۔ جب وہ چلنے لگا تو اس سے کہا جاؤ اندر چلے جاؤ، جو باتیں کر رہا تھا وہ اندر کہا اندر چلے جاؤ، کہنا مولا مجھے معاف کر دو، ایسا سمجھ رہا کہ میں نے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور اس کی سزا جو ہے مولا یہ دینا کہ تم تندور کے اندر چلے جاؤ، چل جاؤں میں، مولا میں چل جاؤں گا، آپ مجھے معاف کر دو۔
سمجھ رہا ہے کہ پہلے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ حکم کریں ہم جان دے دیں گے، اور پھر مولا کہہ رہا ہے جاؤ، تو کہہ رہا میں تو چل جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ کتنے بات ہو رہی تھی ابھی، ہارون مکیہ ایک اور چاہنے والا ہے اور کہا فلاں ہارون پوچھ جاؤ، چلے جاؤ۔ ہارون نے پوچھا بھی نہیں، بس تنور کے اندر چلا گیا۔ ہارون نے پوچھا بھی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے تنور کے اندر۔ امام نے اس کو باتوں میں لگایا، کچھ دیر باتیں کی اس کے ساتھ، پھر کہا جاؤ ذرا تنور کے اندر دیکھو ہارون کا کیا اثر ہوا۔ دیکھا وہ جو ہے تو سید سالم ہے، کہا ایسے کتنے ہیں؟ کہا 1,00,000 افراد ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ کہا ایک بھی نہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اتنا آپ کو ماننے والا ہو۔ آپ بتائیں دو آدمی ہیں جو آئے امام کے پاس، دو قسم کے آدمی، ایک پہلے آیا دونوں مولا مانتے ہیں، امام جعفر صادق کو دونوں مولا مانتے ہیں۔ پہلا والا جو ہے ہمارے طریقے سے مولا مان رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ مولا پیمانے اولا مان رہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا جو ہے ہمارے طریقے سے مولا سمجھ رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں نعرہ لگا کے مولا کو خوش کرنا چاہیے، نہیں مولا نعرے سے کچھ نہیں، اولا کے معنی ہے ان کا ہر حکم ماننا ہے، وہ جو کہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ماننا ہے بس، اولویت ہے ان کا، وہ جو حکم دیں گے درود پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اولویت حاصل ہے، اللہ نے ان کو ولایت دی ہے۔ یہ ولایت ہے کس معنی میں؟ محبت کے معنی میں بھی، جب تک محبت نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اطاعت کریں بغیر محبت کے کریں، بغیر محبت کے بھی اطاعت ہوتی ہے۔ اللہ نے کیوں محبت کو واجب کیا اہل بیت کی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ بِالْقُرْبَى، اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ کیوں واجب کیا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اطاعت کو واجب کیا۔ یہ اطاعت جو ہے ٹنڈے کے زور پہ نہیں ہے، سر تو طاقت سے بھی جھک سکتا ہے، لیکن یہاں دل جھکنا چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دل جھک جائے، دل سے قبول کرے آدمی۔ محبت اس وجہ سے واجب کی کیونکہ اطاعت کو خداوند عالم نے واجب کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں آل رسول بھی ہوں، میں تو فرزند رسول ہوں، میں رسول کے جو بیٹے ہیں۔ بے شک امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں آل رسول ہوں، یہ بھی فخر ہے میرے لیے کہ میں آل رسول ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دونوں چیزوں میں میرے لیے اہمیت کس چیز کی ہے؟ علی سے محبت زیادہ ہے یا آل رسول ہونے میں زیادہ محبت ہے؟ بتائیں کس چیز کی اہمیت ہے؟ علی سے محبت زیادہ ہے ہمیں۔ اگر ایک شخص آل رسول ہو، سید ہو، لیکن اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو بیکار ہے، بے شک بے شک نسبت بیکار ہے۔ لیکن جس کے دل میں محبت علی ہے، آل رسول نہ بھی ہو تو اس کی محبت کام دے گی۔ واقعی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ علی کی محبت جو ہے فرض ہے، اور آل رسول ہونا جو ہے یہ فضل ہے اللہ کا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ آل رسول، لیکن علی کی محبت ہی تو فرض ہے، اور جب تک محبت نہ ہو، محبت کے ساتھ اطاعت جو ہے محبت دین۔ آپ دیکھیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ انسان کا دل میں ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا کسی کو۔ یہاں ایمان کی جگہ ہے، وہیں پر محبت کی جگہ ہے۔ کیا بات ہے۔ نہیں، ایمان بھی نظر نہیں آتا، وہ محبت بھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ کیسے نظر آئے؟ آثار سے نظر آتی ہے، آثار سے نظر آتی ہے۔
کہنے سے نہیں، آسان سے نظر دیکھنے سے پتہ چلے کہ یہ امام صادق کا مولا علی کا شیعہ ہے۔ میں کہوں مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، توجہ کیجیے، میں کہوں کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ پتہ چل جائے کہ باپ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ آزما سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ہے ایسا ذریعہ ہے آپ کے پاس کہ پتہ چل جائے کہ یاور صاحب کا باپ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ مجھے آزمانا اگر چاہیں کہ باپ سے محبت ہے یا نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک چیز ہے، 2 منٹ میں 1 منٹ میں پتہ چل جائے کہ باپ سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ آپ میرے باپ کو میرے سامنے برا کہہ کے دیکھیں، بالکل صحیح۔ آپ میرے سامنے میرے باپ کو برا کہیں، اگر میں برداشت نہ کروں تو سمجھے محبت ہے، اور اگر میرے اوپر کوئی اثر ہی نہ ہو ہے کہ محبت ہے۔ میں اگر برا سمجھ رہا ہوں، برا لگ رہا ہے مجھے باپ کو کہنا، میرے سامنے کوئی برا کہے اور میں دفاع کروں والد کا، میں لڑنے لگوں، یہ علامت ہے اس کی کہ ان کو محبت ہے، واقعی محبت ہے۔ باپ کے لیے جو ہے یہ آدمی باپ کی برائی نہیں سن سکتا، اہل بیت کی برائی سن سکتے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محبت ہے مجھے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو نہ بھی ہو تو آپ ان کا دفاع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں؟ نہیں، کیوں دفاع کر رہے ہیں؟ اس محبت کی وجہ سے دفاع کر رہے ہیں۔ درود پڑھو۔ ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، علی کا شیعہ ہے۔ اس زمانے میں اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو لفظ شیعہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، نہیں؟ قرآن میں اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، برے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، برے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لفظ ولی اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا، برے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور ایک ہی ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنوں کا، کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نکالتا ہے، نور پر لے جاتا ہے۔ اور والذین کفروا، اور کافروں کو بھی ولی ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے طاغوت ولی ہیں، ان کے جو اولیاء ہیں طاغوت ہیں، وہ نور سے نکالتے ہیں اور ظلمت میں لے جاتے ہیں، وہ نور سے نکالتے ہیں، ظلمت میں لے جا رہے ہیں۔ یعنی اچھے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے لفظ ولی، برے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، ایک ہی ساتھ۔ طاغوت کے ولی کچھ اور ہیں، ان کا کام کچھ اور ہے، مومنوں کا ولی اللہ ہے، اللہ کا کام کچھ اور ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ وہ ظلمات سے نکال کر نور میں لے جا رہا ہے، وہ نور سے نکال کر ظلمات میں لے جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ لفظ شیعہ جو ہے وہ بھی اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا اور برے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ اس زمانے میں گروہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا، فلاں کے شیعہ، ابو سفیان کے شیعہ، یعنی ابو سفیان کے گروہ، اچھا کوئی۔ لیکن یہاں جو ہے جب ہم کہتے ہیں نا ہم شیعہ علی، علی کے شیعہ، تو اس کے مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم علی کی پارٹی میں ہیں، بس علی کے گروہ میں ہیں، نہیں، ہم علی کے راستے میں ہیں، ہم علی کے راستے پر ہیں۔ آپ کو دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں نحن صراط، میں صراط المستقیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں صراط المستقیم، یہی راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے، باقی جو کچھ ہے وہ انحراف ہے دنیا میں، باقی اس کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ جو کچھ ہے نہیں انحراف ہے، سیدھا راستہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صراط علی، علی کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیں اگر سیدھے راستے پر ہیں تو کامیاب ہیں۔ ایک آدمی اگر کہیں جانا چاہے، جانا ہے مثلا فرض کریں لانڈی، اس طرف جانا چاہیے، وہ جانے شروع ہو گیا اس طرف، جتنا دور چلا جائے گا اتنا ہی پلٹنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔
واقعی غلط راستے پہ چلے گا آدمی، واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ بھائی جب غلط آدمی کو پتہ چل جائے نا راستہ غلط ہو گیا میرا، وہاں سے پلٹ جائے، اور جتنا غلط راستہ طے کرے گا اتنا ہی منزل سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ سیدھا راستہ علی کا راستہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد علی کا مطلب یہ ہے، شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ منشاء علی ہے، جو علی کے راستے پر ہے، جو علی کے پیچھے ہے، وہ شیعہ ہے۔ قرآن مجید میں استعمال کریں، دیکھیں اچھے معنی میں کہاں استعمال ہوا لفظ شیعہ؟ حضرت ابراہیم کے لیے، کہ ابراہیم کے شیعہ ہیں حضرت نوح کے، ان من شیعتہ ابراہیم، نہیں، حضرت ابراہیم کے لیے لفظ شیعہ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں شیعہ ہیں۔ حضرت موسیٰ داخل ہوئے کہیں پر، دیکھا تو افراد جو ہے لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ شیعہ تھا اور ایک جو تھا وہ دشمن تھا۔ جو شیعہ تھا وہ مدد کے لیے پکارنے لگا، آپ نے مکہ مارا تو مر گیا، پورا قصہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں لفظ شیعہ ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں لفظ شیعہ ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام رات کا وقت بیٹھے اصحاب کے ساتھ، تو فرمانے لگے کہ رات کا وقت ہے اور مجھے معراج یاد آ گئی، رات کا وقت ہے اور ظاہر سبحان اللہ الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، رات میں تو سفر ہوا تھا، سبحان اللہ، معراج کا سفر جو ہے وہ رات میں ہوا تھا، اور رات میں ہی بیٹھے ہیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے ہوں گے۔ کہا مجھے جو ہے معراج یاد آ گئی۔ جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو ایک ممبر تیسرے آسمان پہ جب میں گیا تو وہاں پر ایک ممبر رکھا گیا، بڑا ممبر تھا، وہاں پہ میں بیٹھ گیا۔ ایک اور ممبر رکھا گیا اس سے نیچے، وہاں پہ حضرت ابراہیم بیٹھ گئے، توجہ کی، اور ممبر رکھے گئے ایک وہاں پر، دوسرے باقی انبیاء بیٹھ گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ علی جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، نورانی اونٹ کے اوپر جو ہے تشریف لا رہے ہیں، اور چہرہ جو ہے وہ چودھویں کی چاند کے طریقے سے چمک رہا ہے، اور کچھ ستارے ہیں ان کے ارد گرد۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ منظر دیکھا، کہا یا رسول اللہ، پیغمبر سے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ کوئی پیغمبر ہے، کوئی فرشتہ ہے بلند مرتبہ، کون ہے یہ آنے والا؟ کہا نہ یہ نبی ہے نہ فرشتہ ہی، میرا بھائی علی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری علی، یہ میرا بھائی علی ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میرے ہند کا وارث ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی۔ کہا اچھا وہ علی ہیں، اور یہ ستارے کون ہیں؟ کہا یہ ان کے شیعہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کے شیعہ ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی، یا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طریقے سے آپ کہیں آپ نے تو کہا وہ منہ کے شیعہ تھے، یا حضرت ابراہیم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے دے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ایک ظاہر ہوتا ہے، اس آیتیں جو ہیں قرآن مجید کی ظاہر بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے، اور باطن در باطن، بھائی باطن تو میں نے جیسے پہلے تمہید میں آپ سے کہا کہ سمندر کے پاس اگر کھڑے ہوئے ہیں آپ، تو آپ کو کیا پتا گہرائی کیا ہے؟ آپ تو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، قرآن نے ظاہر آپ کے سامنے، اس کا باطن کون بتائے گا آپ کو؟ یہ باطن، یہ قرآن کا باطن ہے، یہ باطنی تفسیر ہے اس کی۔ ہاں، قرآن کی ظاہری تفسیر میں ہی ہے، اس کی باطنی تفسیر بھی ہے، کیا بات ہے، وہ اہل بیت جانتے ہیں۔ لوگ ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عربی آ جائے اس سے کیا کہتے ہیں المجد لے لو، ڈکشنری لے لو عربی کی، اور اس سے جو ہے قرآن سمجھنا شروع کرو۔ بہت سے ایسے ہیں پاکستان میں بھی، انہوں نے یہی کام شروع کر رکھا ہے کہ وہ قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
محمد بہار الانوار کی یہ روایت ہے. وہی رات کا وقت کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پر گئے تو اللہ کا تو کوئی لہجہ نہیں ہے, اللہ نے کس لہجے میں آپ سے گفتگو کی؟ اللہ کا کیا لہجہ ہے؟ اللہ کس لہجے میں گفتگو کرے گا؟ اللہ کا پیغام لاتے تھے حضرت جبریل وحی کے ذریعے, لیکن معراج میں کس طریقے سے گفتگو کی؟ اہل سنت تو خیر کہتے ہیں کہ بھائی جسم ہے خدا مندار, لیکن ہم جسم کے قائل نہیں ہیں. تو کس لہجے میں گفتگو؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ اے حبیب میں نے تیرے دل کو دیکھا, سبحان کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ میں نے دیکھا کہ تمہیں سب سے زیادہ محبت علی سے ہے, ان کے لہجے میں گفتگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ اطمینان ہو جائے تمہارے دل میں جو ہے علی کی محبت ہے, میں نے اسی محبت میں اسی لہجے میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کی جو محبت ہے, جو علی کے راستے پر ہے, راستہ بھی اگر دیکھنا چاہے آدمی کہ میں راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں, پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میں علی کے راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں. پتہ چل سکتا ہے کوئی ہے آپ کے پاس؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایسے پتہ چل جائے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا. کیسے پتہ چلے کہ میں علی کے راستے پہ ہوں یا نہیں ہوں؟ پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ نماز کے وقت دیکھیں اس کو. اول وقت جب نماز کا آئے تو وہ کہاں ہے اور علی کہاں ہے؟ بھائی اول وقت ہوگا تو علی نمازی تو پڑھ رہے ہوں گے. وہ خود کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ یہ دیکھیں کہ میں کتنی دیر میں نماز پڑھ رہا ہوں, کتنا فاصلہ ہے اس نماز میں کہ جو اول وقت اس سے میرے کتنی دیر میں پڑھی, کتنا فاصلہ اس نماز میں اتنا پیچھے ہو گیا. ویسے زمانے نے مجھے پیچھے کر دیا ہو تو الگ ہے, بھائی میں علی کے زمانے میں تھوڑی ہوں, لیکن اس وقت میں قریب ہو سکتا ہوں نماز کے ذریعے. نماز کے ذریعے علی سے قریب ہو جاؤں. علی سے اس وقت قریب ہوں گا جب میں اول وقت نماز پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ نے اول وقت نماز پڑھی ہے تو آپ سمجھیں کہ علی کے پیچھے ہیں, آپ پیچھے صف میں آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں. وہی نماز ہے, وہی نماز, وہ نماز آپ کو قریب کر دے گی. اولا امام کہاں ہیں اور ہم جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ اگر ہوتے فرض کریں اگر ہوتے مولا علی اس وقت کیا کرتے؟ یہ جو حالات ہیں پورے دنیا کے جو حالات ہیں اس وقت, مولا علی کیا کرتے ہیں؟ خاموش بیٹھے رہتے گھر میں, کہتے بھائی ہمارا کیا تعلق ہے لوگوں سے, ایرانیت سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ علی وصیت میں کہا کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا. ایک وصیت جو ہے مولا علی کی بڑی وصیت ہے, ایک وصیت جو ہے مختصر وصیت, جب ضرورت لگی اس وقت وصیت پڑھیں جا کے اس وصیت کو. یہ جو آپ سنتے مظلوم کے مددگار بن کے رہنا, کون للظالم خصما, دشمن بن کے رہنا, ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے دوست بن کے رہنا, اس کے مددگار بن کے رہنا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ حسن حسین سے کہہ رہے ہیں. فرمانے بیٹا حسن حسین آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا, ورنہ ظالم لوگ جو ہے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے, شریر لوگ, اور تم دعا بھی کرو گے تو دعا قبول نہیں. یہ اسی وصیت نام ہے کہ آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر بس ترک نہیں کرنا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اجتماعی ذمہ داری. ہر آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. کیسے جڑا ہوا ہے؟ ہر آدمی جو ہے ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. ایک کشتی میں سب آپ لوگ جا رہے ہیں, فرض کریں ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں, ایک آدمی جو کشتی میں سوراخ کرنے لگا, کیا کریں؟ بچائیں اس کو, اس کو منع کریں یا کرنے دیں, کہیں بھائی اس اپنی جگہ پہ جو کچھ کرنا چاہیے کریں. بھائی وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا سوراخ کرنا, لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ خاموش بیٹھے رہیں, ڈوبنے دیں کشتی کو. وہ خود نہیں ڈوبے گا, سب ڈوبیں گے, کیونکہ
क्यों एक ही कश्ती के सवार हैं, हम सब एक कश्ती के सवार हैं। सुभान अल्लाह। अगर एक दूसरे से अलहदा रहेंगे, रहने का कोई फायदा नहीं। जब आग लगेगा डूबेंगे तो डूबेंगे। अगर आपने नहीं रोका, आपने एक आदमी का जो कुछ कर रहा था उसको करने दिया, वो डूबेगा, सब डूबेंगे। और अगर आपने उसको एक को बचा लिया, ऐसा है कि जैसे आपने सबको बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक को बचाया है आपने, सबको बचाया है। इसीलिए मौला ने कहा था, बेटा हसन हुसैन, आमिर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क नहीं करना। ऐसा नहीं कि माशरे में कुछ भी होता रहे, बैठा रहो, तर्क नहीं करना, वरना जालिम लोग जो हैं, शरीर लोग जो हैं, तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे। दुआ क्या चीज़ होती है? दुआ की राहत है। दुआ भी करोगे तो पूरी नहीं होगी। क्यों? इस वजह से कि तुमने इज्तिमाई जिम्मेदारी को अपने इल्जाम नहीं दिया। जैसे इंसान के ऊपर इनफरादी जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, इसी तरीके से इज्तिमाई जिम्मेदारी भी उसके ऊपर। उसका ताल्लुक इस महल्ले से भी है, उसका ताल्लुक इस मुल्क से भी है, उसका ताल्लुक पूरी दुनिया से है। बेश नहीं है? दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरज। जो है वो एक जिस्म के तरीका, जैसे जिस्म होता है, किसी हिस्से में तकलीफ होगी, पैर में कांटा चुभे, तो ये हाथ कहाँ है और पैर कहाँ है? कितना दूर है? हाथ यहाँ है, ये हाथ है, और ये पैर है। ये हाथ जो है उसकी मदद करेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हाथ जो है उस पैर की मदद करता है फौरन। ये आँख जो है फौरन कहती कहाँ कुछ क्या हुआ। हालांकि ये आँख बहुत दूर है, हाथ से भी दूर है, लेकिन आँख पूछती कहाँ क्या हुआ भाई, दिखाओ कहाँ चोट लगी है तुम्हारे। हाथ मदद करने के लिए तैयार है, आँख देखने के लिए तैयार है। इसी तरीके से पूरा माशरा इसी तरीके से रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे दरमियान एक विलायत वो है कि जो अली की विलायत है, आइम्मा की विलायत, और एक विलायत वो है कि जो हम सब में विलायत शामिल है। सुभान उस अल्लाह। विलायत के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जुड़ना जो है आपको नजर आ रहा है, और रस्सी जो है वो आपको नजर आ रही है कि किस रस्सी से कौन सा चीज़ है जिसने आपको जोड़ दिया। वो मोहब्बत है कि जिसने आपको जोड़ा हुआ है। बेशक सुभान अल्लाह। आप जो अली के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं, अली की मोहब्बत जोड़ रही है आपको, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आदमी। आपका नुकसान मेरा नुकसान, आपका नफ़ा मेरा नफ़ा। क्यों? इसी वजह से कि एक ही साथ हैं, एक कश्ती के सवार हैं। और जो करना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जल फरज। बाकी मैंने जहमत दी। शब 21 है, आज पूरा दिन अहले बैत ने किस तरीके से गुजारा। एक दिन वो था कि जब बीबी फातिमा के घर के ऊपर आग लाई गई थी। वो मंजर भी, वो भी बच्चों ने मंजर पे देखा कि माँ के साथ क्या हुआ। दरवाज़ा गिराया गया, दरवाजे को आग लगाई गई, माँ के सामने, बच्चों के सामने बाप को मारा गया, अली के सामने। वो मंजर भी देखा। वो मंजर कहीं दूर नहीं था, मदीने में था। किसी ने नहीं पूछा कि क्या हुआ, कितने दिन हुए उस घर में आग लगे हुए। बता के इंतकाल के बाद कौन सा दिन था, कौन सा दिन था कि लोग अली को गिरफ्तार करने के लिए आ गए, अली से बैत लेनी है। और अली के दिफा में बीबी फातिमा दरवाजे के पीछे चली गई। किसी ने कहा फातिमा है दरवाजे के पीछे, आने वाले ने कहा हुआ करे फातिमा, मैं इस दरवाजे को गिरा दूंगा, जला दूंगा। रसूल खुदा की आंख बंद हुई और लोगों ने अहले बैत से रुख मोड़ लिया। अहले बैत की दुश्मनी निकल के सामने आ गई। लेकिन आज मौला उम्मे कुलसूम के घर से निकल रहा है। मालूम है कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, जानते थे कि मुझे शहीद करेगा, कत्ल करेगा। किसी ने कहा कि मौला अभी इसको कत्ल कर दे,
کہا ابھی تو اس نے جرم نہیں کیا، لیکن اب سر پہ ضربت لگی تو کہا فزت ورب الکعبہ، علی کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی ہے؟ میں نے کہا تھا علی ایسے پیاسے تھے شہادت کے، جب سر پہ ضربت لگی تو ایسا ہے جیسے پیاس کو پانی مل گیا۔ حسنین نے ہا کے دیکھا بابا سر پہ پھینک ڈال رہے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، سر میں ڈالتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں، بچے لے کر چلے گئے، اس حالت میں لے کر چلے۔ لیکن جب گھر کے قریب پہنچے کہا یہاں پر رہو، میرے ساتھ آنے والوں سے کہو واپس چلے جاؤ، کہیں زینب ام کلثوم کی آواز تم تک نہ پہنچے۔ ہائے مولا، میں کہوں گا کہ مولا زینب ام کلثوم پردے میں ہے، آنے والے آپ کے چاہنے والے، لیکن گھر یہی کوفہ ہوگا اور آپ کی بیٹیوں کے سر کے اوپر چادر نہیں ہوگی۔ بچیاں دیکھ رہی تھی بابا بیٹے دیکھ رہے تھے بابا زخمی، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا ضربہ بہت گہرا ہے، دشمن نے اپنی گردن ضربت سے کام دکھا دیا، اب وقت وصیت ہے۔ مولا سے کہا وصیت کرے، کہا بیٹا حسن یہ گھر اب تمہارے نوازے۔ ہائے مولا، ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، ایک بچہ عباس ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ ام المنین نے دیکھا کہ میرے بچے کو کسی کے حوالے، حسن کے حوالے نہیں کیا، پریشان ہو گئے، گردبانی کے پاس آئے، مولا کہ میرے بچے کی کوئی خطا ہے؟ آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، لیکن عباس کا ہاتھ کہا نہیں حسین کو بلاؤ، اس عباس کا ہاتھ عباس بیٹا حسین کا خیال رکھنا، عباس تم میرے بیٹے ہو، حسین رسول کے بیٹے، بیٹا اپنا آقا سمجھنا، اپنے برابر نہ سمجھ لینا۔ ہائے مولا، لیکن جب عاشورہ روز عاشورہ مولا عباس کو جانے کی اجازت ملی، ایک مرتبہ بی بی زینب کی خدمت کو آئے، کہا بی بی مجھے بھی اجازت مل گئی۔ جیسے ہی سنا عباس اجازت مل گئی، فوراً اپنے بازوؤں کو دیکھا، بابا نے کہا زینب تیرے بازوؤں کو مجھے یقین نہیں آتا تھا میرا بھائی عباس کیسا ہو، کس میں حکمت ہے کہ زینب کے ہاتھوں کو پکڑ، لیکن مجھے اب یقین آ گیا جب تو نہیں رہے گا تو میرے ہاتھوں کو پکڑ۔ اور جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے، کہا بھیا ذرا گردن تقریب لاؤ، ماں نے کہا تھا جب بھائی رخصت آخر کے لیے آئے تو بھائی کے گلے کو بوسا دیا، بہن نے بھائی کے گلے کو چوما، کہا مجھے بھی بابا نے کہا تھا حسین بہن کی بازوؤں کو چوم لینا، تمہارے بعد زینب کے ہاتھوں کو ہوگا۔ یا اللہ اس تھوڑی سی عبادت کو قبول کر، یا اللہ ہمارے امام کو ہم سرا دے، الہی آمین، ان کے توجہات کو ہمارے شامل، الہی آمین، ان کے ظہور میں جلدی کر، الہی آمین، میں ان کے عوام انصار الہی آمین۔ جو علی مولا